اے ایمان والو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کون سا لفظ سے سنایا، اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد مراد سے مجمع دنیا ہے، اللہ کی یاد اور ہدایت سے مراد سے مجمع دین ہے، غافل نہ کرنے پاوے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں، اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد مراد سے مجمع دنیا ہے، اللہ کی یاد اور ہدایت سے مراد سے مجمع دین ہے، غافل نہ کرنے پاوے۔ اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ نافرمان رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا یہاں مومنوں کو بتا دیے، اور منظوم الاطاعت کے ایک طاعت مالیہ کا حکم کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے حقوق واجب اس سے پہلے خرچہ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو، پھر وہ بہت تو تمنا و حسرت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور تھوڑے دنوں کیوں مہلت نہ دی گئی کہ میں خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اس ٹائم پر کہنے سے کیا مطلب رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کے میعاد عمر کے ختم ہونے پر آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے، ایسے ہی جزا کے مستحق ہوں گے، ایسے ہی جزا کے مستحق ہوں گے۔ اور منظوم الاطاعت کے ایک طلب مالیہ کا حکم کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے حقوق واجب اس سے پہلے خرچہ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو، پھر وہ بطور تمنا و حسرت سے کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور تھوڑے دنوں کیوں مہلت نہ دی گئی کہ میں خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد عمر کے ختم ہونے کو پر آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے، ویسے ہی جزا کا مستحق ہو گئے، جیسا کیا ویسا ہی اس کو جزا ملے گا، جیسا سزا ملے گا۔ اپنے نام اعمال کے حساب سے اللہ کے پاس قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، جیسا نام اعمال وہ دنیا میں کمایا ہے، دنیا کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، یا ایک اللہ کو عبادت کر کے اور اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی رحمت اللہ کے فضل میں آ گیا، یا دنیا دار بن کر دنیا دار بن گیا۔ دنیا تو فانی ہے، کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی دنیا اور تم بھی ختم ہو جائے گا، اور جنت اور دوزخ ہمیشہ رہیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ جو چاہے وہ کرے، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر تو ہم کو کیا ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا، وہی توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا شہادت دے دینا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ایمان مفصل میں، ایمان مزمل میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی البعث بعد الموت، یہ ساتوں چیزوں پر ایمان لانا۔ اس کے بعد میں ایمان مزمل، آمنت باللہ کما ہو باسماء صفات ذبیل کمیہ جمیع حکام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ان پر ایمان لانا سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور نماز کی پابندی کرنا، اور پیسہ ہو تو زکوٰۃ دینا، اور پیسہ ہو تو حج مبارک ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور بھی اس میں بہت سے باتیں بحث جوہر میں لکھی ہوئے اور بخاری شریف میں لکھے ہوئے، قرآن میں بھی تھوڑا سا ڈھیل دیا ہوا ہے ان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں بھی، وہ آپ کو پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا۔ صرف سیل دے کے اے مسلمانوں، صرف سیل دے کے اپنا وقت کو بے کار مت کرو، کچھ وقت نکالو، قرآن پڑھو اور اللہ کی عبادت کرو، وقت پر نماز پڑھو۔ آمین۔